السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، پہلے میں تبلیغی جماعت میں تھا، اب الحمدللہ قاری صاحب جو ہے پاکستان کے، ان کی ویڈیو دیکھ کے اب اہل حدیث ہو گیا ہوں شیخ۔ تو میرے ایک دوست ہے، بریلوی ہے، تو میں نے ان جی کو بتایا کہ دیکھیے عید المیلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں جی نے بولا کہ دیکھیے آپ کے جو امام ہیں، امام تیمیہ، ان کی کتاب ہے صراط المستقیم، اس میں تو انہوں خود بول رہے ہیں کہ اس کا میلاد کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے اس کا جواب چاہیے شیخ، کہ ان کو جواب دے سکوں میں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے عبارت لائیے کہ انہوں علامہ نے ابن تیمیہ نے کہاں کہا ہے کہ میلاد منانے پہ نہیں ثواب ملتا ہے۔ بتائیں گے، خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ ان کی عبارت کا بالکل غلط مطلب کیا تھا، انہوں نے بالکل نہیں کہا۔ میلاد پہ کہیں نہیں شیخ انہوں نے کہا خوشی منانے دیکھیے کا۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے، تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے میلاد کے بارے میں، انہوں نے تو سختی کے ساتھ میلاد کو بدعت قرار دیا ہے دین کے اندر۔ یعنی امام ابن تیمیہ جو ہے وہ دیکھیے ان کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں امام ابن تیمیہ کی۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے وہ فائل نہیں مل رہی، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں عبارت تو میں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء صراط المستقیم میں بھی، اور اسی طرح سے اپنے فتاوی میں بھی مختلف مقامات پر بار بار یہ بات کہا ہے کہ عید میلاد منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ ہے، جائز نہیں۔ بس انہوں نے اتنی سی بات کہی ہے ایک مقام پر کہ اگر کوئی بدعتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں انہوں نے کہا ہے کہ جو میلاد منانے والے لوگ ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ میلاد اس لیے مناتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے نصارہ سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی وہ اس لیے عید میلاد مناتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی کرسچنز، وہ اپنے نبی کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ خدا مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ تو ان کی دیکھا دیکھی کچھ لوگوں نے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے عید میلاد بنانا شروع کر دی۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا مقصد مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد مناتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بدعت تو دونوں ہی ہیں، اور عید میلاد منانے پر دونوں کو گناہ ملے گا، لیکن ان دونوں گروہوں کی نیت الگ الگ ہے۔ ایک گروہ کی نیت ہے عید میلاد بنا کر کے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا، وہ کرواتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو عیسائیوں کی مشابہت میں عید میلاد منا رہے ہیں ان کو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک تو مشابہت اختیار کرنا یعنی ان کی نیت بھی غلط ہے اور ان کا وہ عمل بھی غلط ہے، تو وہ دونوں کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں مشابہت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں امام تیمیہ نے فرمایا ہے کہ ان کا محبت کرنا اللہ کے رسول سے یہ تو صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ محبت ایک نیک عمل ہے، یہ محبت عید میلاد منانے سے پہلے بھی پائی جا رہی تھی، عید میلاد منانے کے بعد بھی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ محبت کیونکہ نیک عمل ہے، دل کا عمل ہے، تو اس محبت پر ان کو اجر ملے گا، لیکن اس محبت کی وجہ سے انہوں نے جو میلاد منائی وہ میلاد بہرحال غلط ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کی تقریر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میلاد منانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو عیسائیوں کی مشابہت میں عید میلاد مناتے ہیں، تو ان کی نیت بھی غلط ہے اور ان کا عمل بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد مناتے ہیں، تو ان کا عمل تو غلط ہے پر ان کی نیت صحیح ہے۔ حسن قصد کا انہوں نے استعمال کیا کہ ان کی نیت اچھی ہے، اللہ کے رسول سے یہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن اس محبت کا جو اظہار وہ کر رہے ہیں میلاد بنا کر کے وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اصل میں امام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے، اور عبارت میں نے اصل میں اپنے لیپ ٹاپ میں رکھی تھی لیکن پتہ نہیں کہ اس وقت مجھے جلد بازی میں وہ عبارت مل نہیں رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ ہاں دیکھیے یہ امام تیمیہ کا حوالہ ہے کہ یہ عبارت ہے امام ابن تیمیہ کی، فرما رہے ہیں کذالک ما یحدثه بعض الناس اما مزاحتا للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام و اما محبتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیما، کے تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ کچھ لوگوں نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں، یا تو یہ نصارہ کی مشابہت میں یہ عید میلاد مناتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد مناتے ہیں۔ واللہ قد یصیبہم علی ہذہ المحبہ والاجتہاد لا علی البدع، فرما رہے کہ ان کو اس محبت کا تو ثواب ملے گا، اس اجتہاد کا تو ثواب ملے گا، لا علی البدع، لیکن بدعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدن، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا دن منا لیا ہے۔ فإن هذا لم يفعله السلف، تو یہ ایسا کام ہے جو سلف نے نہیں کیا۔ ما قیام المقتضى له، حالانکہ اس کا تقاضا ان کے زمانے میں بھی تھا، وعدم المانع منہ، اور کوئی مانع بھی موجود نہیں تھا۔
وَلَوْ كَانَ خَيْرًا، اور اگر عید میلاد کوئی خیر کی چیز ہوتی، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مَحْضًا، اور اگر کوئی خیر محض ہوتا، او راجحًا، یا اس کے اندر راجح خیر ہوتا، لَكَانَ السَّلَفُ رضی اللہ عنہم احق بہ منا، تو جو ہمارے اسلاف ہیں صحابہ اور اس کے بعد آنے والے تابعین تبع تابعین، یہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ اس خیر کی طرف یہ جاتے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدُّ مَحَبَّةً لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے. وَتَعْظِيمًا لَهُ مِنَّا، اور ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے تھے. وَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ أَحْرَصُ، اور ہم سے زیادہ وہ خیر کے حریص اور لالچی تھے. اس عبارت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ تو میلاد منانے سے منع کر رہے ہیں، وہ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے محبت میں منایا ان کی محبت اچھی چیز ہے، اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا. باقی صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بدعت پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو بدعت بول رہے ہیں، لا علی البدع، اس کو بدعت بول رہے ہیں. تو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ انہوں نے بدعت کو جائز کہا ہے. باقی یہ کہ امام تیمیہ کا اپنا یہ قول ہے، اگر مان بھی لے کہ یہ قول اور اجتہاد ان کا غلط ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تب بھی امام ابن تیمیہ کا قول تھوڑی نا دین میں دلیل ہے. دین میں دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات دلیل ہے، رسول اللہ کی احادیث دلیل ہے. تو اللہ اس کے رسول کی دلیلوں سے عید ثابت کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے نص سے دلیل دینی پڑے گی. امام ابن تیمیہ کا قول دین کے اندر دلیل نہیں ہے. اگر یہ مان بھی لیں کہ ابن تیمیہ نے اس کو کہا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا، تو ابن تیمیہ کا قول غلط ہے، صاف سیدھی بات ہے. جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہ ملے، وہاں ابن تیمیہ کا قول ہم اگر آ بھی جائے اللہ اس کے رسول کے قول کے مقابلے میں، تو ہم امام ابن تیمیہ کے قول کو لینے کے پابند نہیں ہے. ہم قرآن کی آیتیں لینے کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لینے کے پابند. تو پہلی بات تو امام ابن تیمیہ نے اس کو صاف صاف بدعت کہا ہے اور اس سے منع کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہیں مان رہا یہ بات کہ ابن تیمیہ نے اس کو بدعت قرار دیا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ابن تیمیہ نے بدعت نہیں کہا ہے تو ابن تیمیہ کا قول غلط ہے. ہم کو اگر عید منانی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لا کر کے دے، ابن تیمیہ کا حوالہ مت لا کر کے دے. ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ ابن تیمیہ سے ثابت کرو تو ہم مانیں گے، ہم نے کہا تھا اللہ اس کے رسول سے ثابت کرو تو ہم مانیں گے. ہاں یہی حوالہ ہے. یہی حوالہ ہے، یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب سے، اور میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ، چیٹ میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال بولیے. ایسا کریے ایک سوال لیتے ہیں، ایک سے ایک سوال لیتے ہیں. چھوٹا سا سوال، زیادہ بڑا نہیں، چھوٹا سا سوال ہے. جی میں جب جماعت میں تھا شیخ، تو میرے جو شیخ حافظ جی تھے وہ سکھاتے تھے کہ عید المیلاد النبی میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یوم پیدائش میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو کیا اس سے جائز ہے؟ یہ سوال ہے. بھائی دیکھیے، روزہ جو ہے وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کب کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے. دیکھیے ہم کتنی آسان سی بات ہے، لیڈیز کی دعوت کتنی آسان ہے. ہمارے کلمے کا 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت نہیں کرنی ہے کسی کی سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب عبادت ویسی کرنی ہے جیسے رسول اللہ نے کی ہے. روزہ رکھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. رسول اللہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کب کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ روزہ کب رکھنا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ روزہ کب رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، نہ کہ پیدائش کی تاریخ. اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن سوموار کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی تعین کی، تاریخ کی تعین نہیں کی روزے کے لیے. اور وہ بھی صرف اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن جو روزہ رکھا اس لیے رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، اس دن میری بعثت ہوئی، اور اس دن بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. 3 وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا وہیں پر رہو. اللہ کے رسول نے کہا پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے مبعوث کیا گیا، اور اس دن بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ جمعرات کو بھی بندے کے اعمال اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے. تو اللہ کے رسول ماشاءاللہ ہم کو آپ اگر کوئی حدیث لا کر کے دی آپ نے کہ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ رکھیں گے. ہمارے اختلاف پیر کے دن روزہ رکھنے پر ہے نہیں الحمدللہ. جیسے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا ہے اور ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ویسے ہی کوئی اگر 12 ربیع الاول کے دن بھی دلیل لا کر کے دے کہ روزہ رکھنا ہے تو ہم وہ بھی تسلیم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر روزہ رکھنے کی دلیل دیں گے، یہاں پہ دن اور تاریخ کا جو فرق ہے نا وہ بھی سامنے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے وہ پیر کا دن ہے، نہ کہ کوئی تاریخ ہے کسی مہینے کی. تو اب پیر کے دن تاریخیں بدل کے آتی ہیں. 12 ربیع تھوڑی آتا ہے پیر کے دن، آ بھی سکتا ہے، کوئی بھی تاریخ آ سکتی ہے، کوئی بھی مہینہ ہوتا ہے. تو پیر کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعثت کا بھی دن کہا ہے کہ میں اسی میں مبعوث ہوا، اسی میں پیدا ہوا. تو بعثت کا بھی
کہ روزے کو بیست سے بھی جوڑا ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مبعوث ہوئے, یعنی عید میلاد منا رہے, عید بیست بھی منائیں, عید رسالت بھی منائیں, لیکن بہرحال جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے وہ پیر کے دن کا ملتا ہے, تاریخ کا نہیں ملتا ہے. اس لیے آپ دن روزہ رکھے, کوئی مسئلہ نہیں, کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا کہ آپ روزہ نہ رکھے, پوری دنیا روزہ رکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو تاریخ سے نہیں جوڑ سکتے, دن سے جڑا ہے, دن کے ساتھ رہنے دیجیے. اچھا ویسے اگر استدلال ایسے ہی کرنا ہے, مطلب ایسے ہوا میں استدلال کرنا ہے تو استدلال ایک چیز مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز دن سے جڑی ہوئی ہے یہ لوگ اس کو تاریخ سے جوڑتے, اور جو تاریخ سے جڑی ہوئی ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. جیسے یوم عاشورہ ہے, وہ تاریخ سے جڑی ہوئی بات ہے, یوم عاشورہ کا روزہ تاریخ سے جڑا, وہ کسی دن بھی آ سکتا ہے, وہ 10 محرم ہے, 10 محرم کو کوئی دن بھی آ سکتا ہے. 10 محرم کو ثابت ہوتا ہے روزہ رکھنا سب سے زیادہ اسی دن کھاتے ہیں لوگ, یہ لوگ سب کو پکڑ پکڑ کے شربت پلاتے 10 محرم کو, اور یہی حدیث نا ربیع الاول میں ہم کو سناتے, اس سے بھی دلیل لیتے کہ دیکھو عید میلاد ثبوت ہو رہا ہے. محرم میں ہم سناتے تو لوگ بھاگتے اس حدیث سے, اور ربیع الاول میں یہ لوگ وہ حدیث لا لے کے ہم کو سناتے دیکھو اس سے عید میلاد ثابت ہو رہا ہے. تو جو چیز ثابت عمل کیجئے نا, 10 تاریخ کو روزہ ثابت ہے, محرم کو روزہ رکھیے, پیر کے دن ثابت ہے تو دن سے جوڑ کے روزہ رکھیے. یہاں آپ تاریخ کہاں سے لے آئے جبکہ پیر کا دن یہاں پہ موجود ہے. جی اچھا, اور اگر استدلال ایسے ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا نا, روزہ رکھنا تو ایک طرح سے اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ عید کا دن نہیں, کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, تو روزہ رکھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عید نہیں ہے. اگر ایسے استدلال کرنا ہے تب تو ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پیدائش کے دن اپنے روزہ رکھا, اس کا مطلب اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن عید کا دن نہیں ہو سکتا, کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, نہ عید الفطر کے دن روزہ رکھا جاتا ہے, نہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے. تو بھائی یہ استدلال اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. جو ہے عبادت, عید ایک عبادت ہے, تو اس کے لیے تاریخ بتانی پڑے گی کہ فلاں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے, اس طرح سے دلیل دینی پڑے گی, تب جا کر کے آپ کی دلیل تسلیم کی جائے گی. لیکن ان کے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ یہ روزہ رکھیں 12 ربیع الاول کو, کیونکہ 12 ربیع الاول کو جب یہ روزہ رکھ لیں گے نا تو ان کا سارا مزہ چلا جائے گا. جس مزے کے لیے کرتے ہیں وہ مزہ ہی خاک ہو جائے گا. اس لیے کہنے کو تو کہیں گے, لیکن ایسا ہو کہ سارے لوگ, یہ سارے بدعتی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ لیں, ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے, کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا ایسا, یہ کر ہی نہیں سکتے ایسا, کیونکہ بدعت کے مزاج ہی میں نہیں. جیسے کفایت بھائی نے بتایا نا کہ اس دن گھوم گھوم کے شربت پلاتے ہیں, تو گھوم گھوم کے کیوں شربت پلاتے ہیں؟ روزہ رکھیں گے سارا مزہ چلا جائے گا 10 محرم تک کا, تو وہ مزہ ہے شربت میں نا, تو وہ پھر چل رہا ہے. ابھی یہ بھی سارا مزہ ان کا چلا جائے گا, وہ چھڑک نہیں پائیں گے وہ ٹیسٹ کے ساتھ جس ٹیسٹ سے چھڑکتے ہیں, اور جو نعرہ مارتے ہیں چیخ چیخ کر, وہ نعرہ نہیں مار پائیں گے روزہ رکھ کر کے اس طریقے سے, تو سارا مزہ خاک ہو جائے گا ان کا. اس لیے کہنے کے لیے تو کہیں گے, روزے کو دلیل میں پیش کریں گے, لیکن عمل یہ 12 ربیع الاول کو کبھی نہیں کریں گے, ٹینشن نہیں لیجیے, کبھی نہیں عمل کریں گے 12 ربیع الاول کو اس پہ اجتماعی طور پہ عمل کر دیں, کیونکہ ان کے بدعت کے مزاجی کے خلاف ہے, کبھی نہیں کریں گے. انہوں نے بہت ساری بات کو نا کھانے پینے سے جوڑ کے رکھا ہے. جتنی آپ بدعت دیکھیں گے اکثر وہ اٹیچ ہے کھانے پینے, بہت کم ایسا ملے گا کہ کھانا پینا نہ. اس چیز نے بھی اس کو اور جو ہے فروغ دیا ہے. کھانے پینے کا مسئلہ ہٹا دینا تو شاید یہ بدعتیں بھی مر جائیں, لیکن کھانا پینا جوڑ کے اس کو زندہ رکھی ہوئی بدعت. چلیے, یہ بدعت کے تعلق سے بہت ہی اہم آبزرویشنز ہیں جو بتائے گئے. جزاک اللہ شیخ, جزاک اللہ شیخ, آپ کا بھی جزاک اللہ. میں پہلے اہل حدیث نہیں تھا, آپ کے ویڈیوز کی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے ملا, اس کے لیے بھی جزاک اللہ خیر سے. زید بھائی اللہ قبول کرے, بارک اللہ فیک. الحمدللہ آپ سب کو, ہم سب کو حق اور سچائی کا جو راستہ ہے, جو صحیح بات ہے, اس کو قبول کر کے اسی پہ استقامت کے ساتھ ہم سب کو جمع رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.